یہ کربلا ان الحسین مصباح الہدیٰ، حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ شب بیداری کے عنوان سے عزا خانے میں فرش عزا پر وہی چراغ روشن رہے گا پوری شب۔ چاہیے تو ہدایت حاصل کر لیجئے۔ سنجیدگی کا عمل ہونا چاہیے۔ ماتم کے معنی سنجیدگی، جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں ذکر اہل بیت کر دیں، خطابت ذکر، ویسے ہی آپ بھی نوحہ پڑھیے تو اسی مزاج میں آپ بھی ذاکر اہل بیت ہیں۔ آپ شاعر کی حیثیت سے مدح کرنے آئے ہیں، آپ بھی ذاکر اہل بیت۔ یہ نہ سمجھیے کہ مرتبہ کم ہے آپ کا۔ آپ ذکر کرتے ہیں اشعار میں، آپ ذکر کرتے ہیں نوحوں میں، ہم ذکر کرتے ہیں نثر میں، وہ فرق نہیں ہے، ذکر انہی کا ہے، سب کا ایک مرتبہ ہے، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے۔ ویسے ماتم کرنے والے، جب آپ حسین کا ماتم کر رہے ہیں تو حسین کے ماتم میں اتنی سنجیدگی تو ہونی چاہیے کہ آپ کا ذہن حسین کی طرف مرکوب ہے، ادھر ادھر نہ بکھریے، ورنہ جگیں گے بھی وہ بیکار ہو جائے گا۔ اس کے لیے میں مثال دیا کرتا ہوں، اور آخری میں پڑھ چکا کہ اگر آپ 1000 رکعت نماز پورب کی طرف پڑھیں اور کسی فرقے کے مولوی سے پوچھے 1000 میں 2-3 رکعت ہو گئی کہ نہیں، کہے گا 0، کچھ نہیں۔ کیوں؟ اذان کہی، اقامت کہا، سورے پڑھے، رکوع کے ذکر پڑھے، سجدے کے ذکر پڑھے، تشہد پڑھا، قنوت پڑھا، سب تو پڑھا، نیت کی، کیوں نہیں ہوئی؟ کہا سب صحیح پڑھا، لیکن سمت بدل گئی تمہاری، قبلہ سے ہٹ گئے، اس لیے قبلہ سے ہٹنے کے بعد تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ آپ سمجھے، نماز مصلی پر ہوتی ہے، مصلی کی نماز عبادت، اس عبادت کا سمت ہے قبلہ، خانہ کعبہ، جو آپ کے وہاں مغرب پڑتا ہے، تو اگر اس سمت میں عبادت کریں گے تو نماز ہوگی۔ ویسے ذکر حسین کا بھی کوئی قبلہ ہے، اگر اسے قبلے کو طرف آپ رہے تو ذکر حسین کے قبلے کو مقصد حسین کہتے ہیں۔ اگر مقصد حسین کی طرف ماتم کرنے والے سمت رکھو گے تو اسی سمت میں عزاداری مکمل ہوگی۔ اگر سمت بدل گیا تو 1000 رکعت نماز کی طرح پوری رات کا ماتم بھی بیکار۔ صلوات بھیجے آپ اپنی سمت کو باقی رکھیے۔ اس لیے میں کر رہا ہوں کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، اس کا مقصد ہمارے بیچ میں باقی رہ جائے۔ اس لیے کہ آپ جگیں گے تو فطرت کے خلاف عمل ہے۔ اللہ جتنا امتحان لیتا ہے بندوں کا، سب فطرت کے خلاف لیتا ہے۔ کھانا پینا آپ کی فطرت ہے، آزمائش میں ڈال دیا روزہ رہو چھوڑ دو۔ رات میں سونا انسان کی فطرت ہے، نماز شب کو بیچ میں رکھ دیا کہ اٹھ کے دکھاؤ۔ تمہیں اپنی فطرت پیاری ہے کہ اللہ کا حکم، فطرت کے غلام بن گئے ہو کہ حکم الہی کو پیارا سمجھتے ہو۔ تو اگر رات میں نیند پیاری ہے تو ہم سوئیں گے، حکم الہی پیارا ہے تو نماز شب کے لیے اٹھ جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے اللہ آزماتا ہے فطرت کے خلاف عمل کروا کے۔ پیسہ خرچ کرنا، اکٹھا کرنا فطرت انسانی ہے۔ حج کے لیے 4 لاکھ خرچ کروا دیتا ہے۔ آؤ دیکھیں تم اپنی فطرت پہ باقی ہو کہ میرے اصول پر، میرے قانون پر؟ ہم نے ہی فطرت بنائی ہے اور ہم ہی قانون بھی دے رہے ہیں، ہم دونوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تم میرے قانون کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہو کہ فطرت کے غلام بن کے مادیت کی خباثتوں میں ڈوب گئے۔ بھائی یہی مرتبہ آپ کا معاملہ ہے حسین کا، کہ آپ اپنی فطرت کے خلاف یہ عمل کرنے جا رہے ہیں، رات بھر جگنا۔ تو آپ کیوں جگیں گے؟ کہا مظلوم کربلا کا ماتم کرنا ہے، یاد حسین منانا ہے ہمیں۔ اور جب ماتم کرنا ہے تو کیسے ماتم ہوگا؟ ماتم غم کی انتہا کا نام ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ ماتم قرآن میں کہاں ہے اور یہاں کہاں ہے، وہاں کہاں ہے۔ جو لوگ پوچھتے ہیں لگتا کہ ساری زندگی ان کے قرآن ہی کا عمل ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ جو کریں گے قرآن ہی سے کریں گے۔ جو بالکل قرآن سے کچھ نہیں کرتے وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ مجلس ہے کہ نہیں، یہ ہے کہ نہیں وہ۔ آپ کسی جوان بیٹے کی میت پر روتی ہوئی ماں کے پاس پرسہ دینے جائیے،
سینے پہ ہاتھ مار کے چیختی ہے میرا بیٹا مر گیا. کہ سینے پہ ہاتھ کیوں اس نے مارا؟ اس لیے کہ بیٹے کا غم انتہا ہو گئی. غم شروع ہوتا ہے آنسوؤں سے، اور شروع ہوتے ہوتے جب آخری منزل میں آتا ہے تو سینے کو کوٹنے لگتا ہے بندہ. اسی کو ماتم کہتے ہیں. ماتم نوحوں کی تال کا نام نہیں ہے، ماتم غم حسین کی انتہا کا نام ہے. اور جب ماتم غم حسین کی انتہا کا نام ہے تو اسے نوحوں کی تال میں نہ گزاریے. خدا کے واسطے 10 منٹ ماتم کریے لیکن سنجیدگی سے. اگر رو نہیں سکتے تو ہنسیے نہیں، اس سے پتہ چلے کہ آپ غم حسین میں ہیں. اس کا غم ہے کہ جو بہت مظلوم تھا کربلا میں. آج اور مظلوم نہ بنائیے اسے، کم سے کم اسے ہمارے لیے اس لائق رکھیے کہ دیکھ کے خوش ہو جائے میرا مولا کہ میرے بچوں کے لیے کس طرح یہ ماتم کر رہے ہیں. اس لیے کہ نبی نے کہا تھا بیٹا غم نہ کرنا. انسانی گروہ ہوگا جن کے بزرگ حسین کے پر آنسو بہائیں گے، اس کے جوان حسین کے جوان کا ماتم کریں گے. تو تم ماتم کرنے آئے ہو آرزوئے زہرا بن کر اس حسین کا جس نے پوری کائنات لٹا دی راہ خدا میں ہمیں بچانے کے لیے. تو مولا آپ نے ایک دن میں سب لٹا دیا، ہم تو ایک شب میں ذرا سا جگ کے ماتم کرنے جا رہے ہیں.